ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں 10 سال بعد نئی حکومت قائم ہوئی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی سریندر چودھری جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ بن گئے اور عمر عبداللہ کے ساتھ ستیش شرما، سکینہ ایتو نے بھی این سی سے وزراء کے طور پر حلف لیا۔ ہرچند کہ کانگریس پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوئی ہے، تاہم کانگریس نے عمر عبداللہ حکومت کو باہر سے حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ نئی دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی حکومت کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 370 کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک میں کبھی نہ کبھی تو حکومت بدلے گی، کبھی نہ کبھی تو ایک نئی حکومت آئے گی اور ایسی حکومت آئے گی جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم کم سے کم بات کر پائیں گے۔ خیال ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حکومت نے اگست 2019 میں آئین سے آرٹیکل 370 کو حذف کر دیا تھا، جس کے تحت اس کے زیر انتظام کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ صہیونی حکومت کی جارح فوج نے اپنے تازہ ترین جرائم میں لبنان کے مختلف علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کی مرکبہ، الطیبہ، تل العویزہ، مجدل سلم، قانا اور مجادل کالونیوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی غاصبوں نے شہر النبطیہ اور اس کے مضافات میں 10 سے زیادہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ بمباری میں بلدیہ کی عمارت تباہ ہو گئی۔ لبنان کے شہر سور کے جنوب مشرق میں واقع قانا کالونی پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں بھی 10 افراد شہید اور 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لبنان پر اکتوبر سے ہونے والے صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 2300 سے زیادہ عام شہری شہید اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے بدھ کی صبح شمالی مقبوضہ فلسطین کے شہر صفد اور اس کے اطراف کی کالونیوں پر جنوبی لبنان سے میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں شہر صفد پر 50 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نصف شب کے بعد انجام پانے والے اس حملے کے نتیجے میں دسیوں ہزار صہیونیوں کو بنکروں میں پناہ لینا پڑی۔ در اثنا صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ نے حیفا اور الکریوت کی جانب کم سے کم 25 میزائل فائر کیے ہیں۔ دوسری جانب عراقی استقامت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ اس نے مرکزی مقبوضہ فلسطین میں ڈرون حملہ کیا ہے۔ عراقی اسلامی استقامت کے بیان میں غاصب صہیونیوں پر حملے جاری رکھنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی اور لبنانی شہریوں کے قتل عام کے جواب اور استقامت کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں فلسطینیوں کے خلاف جرمن وزیر داخلہ کے بیان کی مذمت کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اپنے ایک سخت بیان میں جرمن وزیر خارجہ کے بیان کی کہ جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع میں فلسطینیوں کو قتل کرنے کا حق رکھتا ہے، شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جرمن وزیر خارجہ کا بیان عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی توجیہ پیش کرنے کے مترادف ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اپنے بیان میں جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرے اور غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کرنا بند کرے، اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے ظالمانہ قتل عام کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد نہ صرف فلسطین کے حامی سیاستدانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ مزید ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جورجیا ملونی نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کے اسلحوں کی برآمدات پر محدودیت کے سلسلے میں ان کے ملک نے اپنے تمام اتحادیوں میں سب سے زیادہ محدودیت عائد کی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس میں رکن ممالک نے نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق کرتے ہوئے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوا، جس میں رکن ملکوں کے درمیان 8 دستاویزات پر دستخط ہوئے۔
رکن ملکوں کے رہنماؤں نے تنظیم کے بجٹ سے متعلق امور کی منظوری دی اور SCO سیکریٹریٹ سے متعلق دستاویز پر بھی دستخط ہوئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں نے انسداد دہشت گردی کی علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق دستاویز پر دستخط کیے، جبکہ نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر بھی اتفاق کیا گیا۔ رکن ملکوں کے سربراہوں نے نئے اقتصادی ڈائیلاگ کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہان حکومت اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق SCO ممالک نے ون ارتھ، ون فیملی اور ون فیوچر پر زور دیا۔ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی۔ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہیں۔ تنظیم نے رکن ممالک کے درمیان سیاست، سیکورٹی، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ کونسل نے UN جنرل اسمبلی کی امن، ہم آہنگی اور ترقی سے متعلق قرارداد کی حمایت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے ایک محفوظ، پرامن اور خوشحال سرزمین کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بعد ازاں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی صدارت روس کے سپرد کر دی گئی۔ SCO سربراہان کے آئندہ اجلاس کی 2025 میں روس میزبانی کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے SCO سربراہ اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ شہباز شریف نے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جارحیت ایک المیہ ہے۔ عالمی برادری کو بربریت روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ SCO کو فعال اور متحرک تنظیم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان میں اتفاق کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے مسودے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے تجویز سے ملتا جلتا مسودہ تیار کیا ہے۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اسلام آباد میں کل پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس بل پر ایسا اتفاق رائے پیدا کیا جائے جس سے یہ آئینی ترمیم متفقہ طور پر منظور ہو۔ سربراہ JUI نے کہا کہ جو تجاویز انہوں نے PTI کے سامنے پیش کی تھی آج اتفاق رائے میں طے کی گئی تجاویز اس سے مختلف نہیں ہیں۔ وہ PTI کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے اور انہیں امید ہے کہ آئینی ترمیم پر پورے ایوان کا اتفاق رائے ہوگا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے کالے کوٹ اور بلیک روپ کی دھمکی میں آ کر 19ویں ترمیم کے وقت جو غلطی کی ہے ہم اسے دہرانا نہیں چاہتے۔ ہم ملکی تاریخ میں پہلی بار عدالتی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسمبلی اجلاس کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ PTI پنجاب کی قیادت نے پارٹی اجلاس طلب کر لیا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے ہاتھوں غزہ کے عام شہریوں کی جاری نسل کشی کا 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے باوجود دنیا کے مختلف ملکوں میں فلسطین حامیوں کے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جو اپنے احتجاج کی آواز عالمی رائے عامہ کے کانوں تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ فرانسیسی عوام نے صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پیرس کے ریپبلکن اسکوائر پر اجتماع کیا اور ایک بار پھر غزہ اور لبنان پر صہیونی جارحیت بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین اور لبنان کے پرچم لے رکھے تھے اور انہوں نے لبنان و فلسطین کی تحریک استقامت کے حق میں نعرے لگائے۔ یہ مظاہرین بچوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے سیاسی قیدیوں کو رہا کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔
اسی طرح کا مظاہرہ جرمنی کے شہر برلن میں بھی ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں نے مظاہرے میں شرکت کر کے غزہ و لبنان پر صہیونی جارحیت بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ غزہ کے عوام کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاری حمایت کے تناظر میں ہالینڈ کے عوام نے بھی روٹرڈم کی سڑکوں پر نکل کر صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ مختلف امریکی شہروں من جملہ نیو یارک میں بھی اسی طرح کا مظاہرہ کیا گیا اور مظاہرین نے غزہ اور لبنان کے خلاف جنگ و جارحیت، خاص طور سے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا، جبکہ نیو یارک کی پولیس نے دسیوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کیوبا کے عوام نے بھی ہوانا میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ کیوبا کے عوام کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مختلف حکام نے بھی مظاہرے میں شرکت کی اور صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرے میں کیوبا کے صدر نے بھی فلسطینی شال کا استعمال کرتے ہوئے شرکت کی۔ ملائیشیائی مراکش تیونس میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جہاں مظاہرین نے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے غزہ و لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت کی۔